بقرہ کی آیت نمبر 115 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس تم جدھر بھی رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر ہی اللہ کو متوجہ پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسیع رحمت کرنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں یہ جو آیت ہے، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، اس میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا کہ مشرقوں کا بھی مالک اللہ ہے اور مغرب کا مالک بھی اللہ ہے۔ یہ بات اس لیے بیان کی کہ جس وقت تحویل قبلہ ہوا تو یہود اعتراض کرنے لگے کہ دیکھو کل تک تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، آج بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ یہ عجیب سا دین ہے کہ کل ادھر کا رخ تھا، آج ادھر کا رخ ہے۔ تو اللہ نے یہود کے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے یہ آیت بیان فرمائی کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ جب مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تو اللہ جدھر چاہیں اپنے بندوں کو حکم دیں ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھیں۔ جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے حکم سے تھا، اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے حکم سے، لہٰذا وہ مالک ہے، مشرق بھی اس کا، مغرب بھی اس کا، وہ جس کو چاہے جدھر کا کہے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھنا اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ مشرق مغرب اللہ کے ہیں۔ اب اس سے پچھلی آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ تھا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان علیہ الرحمہ یہاں بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ پچھلی آیت میں یوں تھا کہ مسجد سے ظالم لوگ روکتے ہیں، تو اللہ نے مسلمانوں کو تسلی دی اور کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر تمہیں یہ ظالم مساجد سے روکتے ہیں، مسجدوں میں آنے سے، تو تم جہاں مرضی بھی ہو، جدھر بھی ہو، وہاں ہی کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اب اگر ایک ظالم تمہیں مسجد سے روکتا ہے، مسجد میں نہیں داخل ہونے دیتا، یا مسجدوں پر ان کا قبضہ ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق عبادت کروانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے ہٹ کر تمہیں اللہ کی رضا کے مطابق عبادت نہیں کرنے دیتے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ مسجدوں میں نہ ہو۔ آپ جہاں پر بھی ہو، مشرق کی طرف ہو، مغرب کی طرف ہو، شمال کی طرف ہو، جنوب کی طرف ہو، اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف موڑ لو اور اللہ کی رضا کی نیت باندھ لو، نماز پڑھو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں مسلمانوں کو حوصلہ دیا۔ مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سفر میں تھے اور ایسی جگہ پر تھے جہاں قبلے کی تعیین ممکن نہیں تھی، رات کا اندھیرا تھا یا بادلوں کی کثرت کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قبلہ کس طرف ہے، یا تو بادلوں کی کثرت کی سیاہی تھی یا رات کی سیاہی تھی، بہرحال تھی تاریکی۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے ذہنی محنت کو لڑایا، کوشش کی، تحری کی، اور جس طرف ان کے دل نے گواہی دی کہ اس طرف قبلہ ہوگا اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھ لی، بعد میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے حبیب، ہمیں تو معلوم نہیں چلا کہ قبلہ کس طرف ہے، اور ہم نے اپنی ذہنی محنت کو استعمال میں لایا اور خوب تحری کرنے کے بعد جدھر ہمارے دل نے گواہی دی
اور جہاں ہمارا ظن غالب ہوا اس طرف منہ کر کے ہم نے نماز پڑھا، کیا ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کیا جواب دوں؟ چونکہ نبی وحی کا محتاج ہوتا ہے، نبی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک وحی نہ آئے۔ اس مسئلے میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے کوئی وحی آئی نہیں تھی، خاموش ہو گئے، تو اللہ نے وحی نازل کی اور فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اب جا کر میرے محمد کو بتلا دو کہ تیرے سائلین صحابہ اکرام جو تجھ سے سوال کر رہے ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے تم نے نماز پڑھی تمہاری نماز ہو گئی، اس لیے کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، تم نے اپنی محنت کوشش سے خوب تحریک کر کے نماز پڑھ لی، تمہاری نماز قبول ہو گئی۔ اب یہاں سے ایک بات اور ثابت ہو گئی کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بھی کوئی عمل کرتے اور اگر ان کے پاس علم نہ ہوتا تو وہ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے۔ جس طرح صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، ایسے ہی ہر امتی پر یہ لازم ہے اور یہ طریقہ ان کے لیے سنت ہے کہ اگر کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو اور اگر مسئلہ معلوم نہیں تو اپنی قوت علمی کی بنا پر کوشش کر کے اس نے عمل کر لیا تو بعد میں آ کر کسی مستند عالم سے تسلی اور تصدیق کروا لے، یہ ضروری ہے۔ اگر وہ تسلی نہیں کرے گا، تصدیق نہیں کروائے گا تو وہ اس کی ذہنی محنت کے نتیجے میں نکلنے والا مسئلہ اس کے لیے حجت نہیں ہوگا اور اللہ کے دربار میں پکڑا جائے گا، چونکہ خود عالم تو ہے نہیں، مسئلہ معلوم نہیں۔ جب وہ عالم ربانی کے پاس آ جائے گا، آ کر مسئلہ پوچھے گا، اگر مسئلہ غلط نکلا تو اس کی تصحیح ہو جائے گی، آئندہ جب بھی اس کو مسئلہ پیش آئے گا صحیح عمل کرے گا، اور اگر مسئلہ صحیح ہے تو اس کی توثیق ہو جائے گی اور آئندہ اس کا دل مطمئن رہے گا کہ جو میں نے کیا تھا وہ صحیح ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ جب صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات پوچھتے تو حضور علیہ السلام فوراً اپنی چاہت اور اپنی مرضی سے جواب نہیں دیتے تھے، بات سن لیتے، اگر پہلے سے وہ چیز وحی میں موجود ہے تو بتلا دیتے، نہیں ہے تو وحی کی آمد کا، وحی کے آنے کا انتظار کرتے۔ اور یہ امت کو عقیدہ دے دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس وقت بتلاتے ہیں جب اللہ ان کو بتلاتا ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہ ہے جتنا اللہ نے بتلایا، جو نہیں بتلایا وہ اللہ کے نبی نہیں جانتے، لیکن جو بتلایا، جتنا بتلایا وہ سارا جانتے ہیں، اور اپنے حبیب کو اللہ نے ساری کائنات سے بڑھ کر بتلایا۔ ساری کائنات کے جتنے نبی اور رسول ہیں سارے نبیوں کا علم ایک طرف، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا علم ایک طرف ہے۔ تو اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی نفلی نماز کے لیے، نفلی نماز کے لیے۔ وہ ایسے کہ ایک آدمی سفر میں ہے، اگر سفر میں ہے تو گھوڑے پر سوار ہے یا گاڑی پر سوار ہے، اب ظاہر قبلے کی طرف اس کی تعیین مشکل ہے اور چاہتا ہے کہ میں نفل پڑھ لوں، تو وہ اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے نفلی نماز پڑھ لے اللہ کی رضا کے لیے، چاہے اس کا رخ قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو، نفلی نماز ہو جائے گی۔ حضرت انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا جب وہ شام سے آ رہے تھے۔ شام سے آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے عین التمر، وہاں سے آتے ہوئے حضرت انس بن مالک اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے نماز کی حالت میں ہیں، اور آپ کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں، قبلہ جانب جنوب میں ہے اور یہ دوسری طرف منہ کیے ہوئے ہیں۔ تو انس بن سیرین کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ نماز تو پڑھ رہے تھے لیکن آپ کا چہرہ قبلے کی جانب نہیں تھا، اس سے دوسری طرف تھا۔ تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں اپنے حبیب محمد الرسول اللہ کو ایسے نہ دیکھتا تو میں کبھی یوں نہ کرتا، میں نے اس لیے یہ کیا کہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے ایسے کیا تھا۔ معلوم ہوا
کہ سفر کی حالت میں نفلی نماز اگر ہو، وہ اگر قبلے کی طرف منہ نہ بھی مڑ سکے تو جس طرف بھی آدمی کا رخ ہو اس طرف نیت کر کے نفل پڑھ سکتا ہے۔ اور اس واقعے کے ضمن میں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ حضرات صحابہ اکرام نقشہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، عکس تھے اور پوری سیرت کا پرتاؤ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے اعمال کو صحابہ اکرام اسی طرح کرتے تھے جیسے رسول اللہ نے کیا۔ اسی لیے صحابہ اکرام عمل کرنے کے بعد کہتے تھے اَحَاكَذَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے کیا نا ایسے ہی میں نے رسول اکرم کو دیکھا کرتے ہوئے۔ تو صحابہ اکرام کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی ہے، صحابہ اکرام کے اعمال رسول اللہ ہی کے اعمال ہیں، اسی لیے صحابہ اکرام رسول اللہ سے جدا نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ کی ساری نبوت، سارا علم، سارا عمل صحابہ اکرام کے کردار و عمل میں ہے، اور جس نے رسول اللہ کی نبوت کو کھلی شکل میں دیکھنا ہے، عملی شکل میں دیکھنا ہے، علمی شکل میں دیکھنا ہے، وہ حضرات صحابہ اکرام کو دیکھ لے۔ ایک ایک صحابی رسول اللہ کی پوری نبوت کا عملی گواہ بھی ہے اور عملی کردار بھی ہے۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں یہ نفلی نماز کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ یہاں ایک مسئلہ اس کے ضمن میں سن لیں کہ ایک ہوتا ہے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، فرض نماز میں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا نماز کے شرائط میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ شرائط میں سے ہے۔ لیکن ایسی جگہ پر ہے، جنگل میں جا رہا ہے، کسی ایسے ویرانے میں ہے، نماز پڑھنے لگا ہے، اب اسے کوئی بتلانے والا نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، سمت بھی اس کو معلوم نہیں کس طرف ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے ایسی صورت میں اپنی ذہنی قوت کو لڑائے، اجتہاد کرے، اور پھر جس طرف اس کا دل مطمئن ہو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ تحری کرنے کے بعد، جہد کوشش کرنے کے بعد جس طرف اس کا روح مانتا ہے، دل مانتا ہے، روح کر کے نماز پڑھ لے، اور یہ نماز اس کی ایسا ہی ہوگی جیسے اس نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ اس وقت ہے جب اس کو معلوم بھی نہ ہو، بتلانے والا بھی نہ ہو، اور اگر اس کو معلوم ہو قبلہ اس طرف ہے، جہت معلوم ہے، پھر وہ جہت تبدیل کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسا شخص باغی ہوگا اور یہ بغاوت کے مارا جائے گا، اس کی نہ نماز ہوگی اور نہ یہ مسلمان رہے گا۔ اس لیے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شرط ہے اس وقت جب تک اس کو معلوم ہو، معلوم نہیں، معلوم ہونے کے ذرائع بھی نہیں، اس وقت گنجائش ہے۔ ہمارے یہاں یوں ہوتا ہے کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، ریل گاڑی میں ہوں یا عام گاڑی میں ہوں، تو گاڑی کی سیٹ پر ہی بیٹھے ہوئے ادھر ہی نماز پڑھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے نہیں ہیں قبلہ کس طرف ہے یا نہیں۔ تو کوئی کہنے والا کہہ دے بھائی ایسے نماز نہیں ہوتی، تو کہتا ہے چھوڑو، سفر میں سب معاف ہے، بس ہو جاتی ہے، اور پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ ریل گاڑی ہو یا جو دوسری گاڑی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں یہ مشکل ہے نہیں، نہ تو قبلے کی تعیین مشکل ہے، نہ سمت معلوم کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کے پاس ایسا موبائل موجود ہے، اس کو رکھو وہ فوراً بتلا دیتا ہے قبلہ اس جانب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گاڑی والوں نے مختلف طریقوں سے ان کے پاس اسباب موجود ہوتے ہیں، وہ بتلا بھی دیتے ہیں اور نماز کے لیے گاڑیاں روکتے بھی ہیں۔ اگر نہ بھی روکیں تو سواری کو یہ حق حاصل ہے، وہ ڈرائیور کو رکوا سکتی ہے زبردستی، لیکن چونکہ ہم تو آسانی والی بات زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ روکنے، وہ 10 منٹ بعد گاڑی روکے گا، ہم پہلے ہی سیٹ پہ پڑھ لیتے ہیں قبلے کا رخ ہو یا نہ ہو، اور کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں نماز نہیں ہوتی، پہلی چیز۔ اور چونکہ ان ریل گاڑی ہو، سمندری جہاز ہو، عام ٹرانسپورٹ ہو، اس میں سمت معلوم کرنا مشکل نہیں ہے، اور پھر ایسے یہ لوگ بیٹھ کر بھی پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک سفر میں ایک آدمی بیٹھا تھا، جوتے بھی پہنے ہوئے تھے، سیٹ بیٹھے ہوئے، اس نے پہلے تو وہ سوتا رہا، خراٹے مارتا رہا، میں اس کے خراٹوں سے ڈرتا رہا، پتہ نہیں مجھے کھا نہ جائے، ایسے خطرناک تھے۔ پھر بعد میں اس کی آنکھ کھلی، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے ہلایا، میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہتے نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا ایسے نماز تو نہیں ہوتی، چھوڑے چھوڑے ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا تیری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تیری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تجھے ہاتھ لگانا بھی ایسوں کی ہو جاتی ہے، چونکہ اس کے ذام میں تو ہو گئی، اللہ کے ہاں نہیں ہوئی۔ وہ شریعت میں ہوتا تو شریعت کا اعتبار کرتا،
وہ تو اپنی خودی میں ہے، وہ شریعت میں تو ہے ہی نہیں۔ جو شریعت میں ہوتا ہے وہ شریعت کے مسائل جانتا ہے، شریعت کے مسائل پر عمل کرتا ہے، لیکن اپنے نفس کو شریعت نہ بناؤ، اپنی مرضی کو شریعت نہ بناؤ۔ شریعت سیکھو، مسائل سیکھو، اور سیکھنے کے بعد جب آدمی عمل کرتا ہے تو وہ مسئلہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوتا ہے، وہ عبادت بھی مقبول ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں جو کہا مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی لیے۔ اسی صورت میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی دشمن کے قبضے میں ہے یا دشمن کے مقابلے میں ہے، دشمن سامنے موجود ہے اور دشمن اس کو قبلے کی جہت منہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور اگر یہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کی جان کا خطرہ ہے، وہ اس کو قبلے کی طرف کرنے ہی نہیں دیتا۔ اب یہ معذور ہے جہت متعین کرنے پر، اب جس طرف بھی اس کا رخ ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے فرائض میں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے لیے قبلے کی سمت متعین کرنا مشکل ہے، یا قبلے کی سمت میں منہ کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے، اور نوافل میں عام اجازت ہے سفر کی حالت میں۔ یہ آیت ان حضرات کے لیے ہے۔ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ کو ادھر ہی متوجہ پاؤ گے۔ یہاں ایک بات اور بھی ذرا ذہن نشین کر لیں، یہ جو قبلہ ہے ہمارا، اس کی تعیین شریعت نے کیوں کی؟ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا۔ تو اللہ نے اشارہ کر دیا کہ نماز کے لیے قبلہ کسی ایک جانب کی طرف متعین نہیں ہے، مشرق، مغرب، شمال یا جنوب کی طرف نہیں، بلکہ اللہ جس طرف متوجہ کر دیں بندے کو وہ قبلہ ہوگا۔ جیسے پہلے بیت المقدس تھا، اللہ کے حکم سے بس وہ قبلہ ہو گیا، اب بیت اللہ کی طرف حکم آ گیا، اب بیت اللہ قبلہ ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے اصل قبلہ، کوئی جہت نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیت اللہ کو قبلہ کیوں بنایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت اللہ تمام دنیا کے درمیان میں واقع ہے۔ مشرق والا کھڑے ہوگا وہ رخ کرے گا بیت اللہ کی طرف، مغرب والا کرے گا، شمال والا کرے گا، جنوب والا کرے گا، چاروں اطراف سے جس طرف سے بھی آدمی منہ کرے گا بیت اللہ یہ درمیان میں آ رہا ہے۔ مشرق والے بھی متوجہ ہو رہے ہیں، مغرب والے بھی متوجہ ہو رہے ہیں، شمال جنوب والے بھی متوجہ ہو رہے ہیں، تو یہ بالکل درمیان میں آ گیا تاکہ ساری کائنات کی جہات سمٹ کر بیت اللہ کی طرف آ جائے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ حالانکہ اگر شریعت میں یوں ہوتا کہ اچھا جی جدھر مرضی ہے نیت کر کے نماز پڑھ لو، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو آسان کام تھا۔ تعیین کیوں کی کہ سب ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں اتحاد اور وحدت کی بات کو پسند کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں وحدت، کہ امت ساری ایک طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ میرے محمد کی امت میں کوئی کالا ہے یا گورا، امیر ہے یا غریب، چھوٹا ہے یا بڑا، مرد ہے یا عورت، اعلیٰ ہے یا ادنا، ان سب کا چہرہ ایک ذات کی طرف ہے اور وہ ہے اللہ۔ اور اس نے جو سمت رکھی ہے کہ میرے گھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، جب یہ سارے کے سارے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور ایک ہی طرف یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہو رہے ہیں، اور ان کے درمیان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اور اگر اس کے خلاف یوں ہوتا جہاں مرضی کھڑے ہو کر جدھر مرضی کر کے نماز پڑھ لو، امت میں انتشار ہوتا، امت میں انتشار ہوتا، تشتت ہوتا، تفرق ہوتا، تفریق ہوتی، پھر یہ امت جانوروں کی طرح ہوتی، انسانوں کی طرح نہ ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جانوروں کو بکریاں ہیں، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، اب وہ اپنا دانہ چگنے کے لیے ادھر ادھر، اس کا کوئی نظم و ضبط نہیں۔ امت کو نظم و ضبط دینا چاہ رہے تھے کہ جیسے تم دن میں 5 نمازیں پڑھ کر ایک سمت میں متوجہ ہو کر اللہ کے سامنے جھکو گے، اسی طریقے سے تمہاری زندگی میں بھی وحدت ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، تمہارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے۔ اور جب مسجدوں میں اجتماعی نماز میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اس عبادت کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کی حکمت بھی یہی رکھی۔ فَأَيْنَمَا، پس جس طرف بھی تولو تم اپنا منہ پھیرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اللہ کو متوجہ پاؤ گے۔ اب یہ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کا معنی کیا ہے؟ وجہ اللہ سے اللہ کا چہرہ،
اب یہاں مفسرین نے لکھا وجہ سے اللہ کی ذات مراد لی گئی ہے، وجہ اللہ اللہ کی ذات مراد لی گئی ہے، وجہ کہہ کر اللہ کی ذات ادھر ہی اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ بعض مفسرین نے لکھا وجہ اللہ سے مراد ہے اللہ کی رضا، کہ جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے ادھر ہی اللہ کی رضا ہے، ادھر ہی اللہ کی رضا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا وجہ اللہ سے مراد ہے قبلۃ اللہ، کہ جس طرف بھی تم حالت عذر میں منہ کر کے نماز پڑھو گے وہی تمہارا قبلہ ہے۔ اب دوسری بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی طرف وجہ کی اضافت کی، اللہ کا چہرہ، تو کیا اللہ کا چہرہ کیسا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں متشابہات، جس کا معنی تو معلوم ہے مراد معلوم نہیں ہوتی۔ یہ ایسی متشابہ چیز ہے کہ معنی معلوم ہے چہرہ اللہ کا، لیکن مراد کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے بما یلیق بشانہ، کہ وجہ اللہ سے مراد جیسے اللہ کی ذات کے لائق ہے اور اس کے شایان شان ہے ویسے ہی اللہ کا چہرہ ہوگا۔ ہم اس کی خط و خال متعین نہیں کر سکتے، ہم اس کے حدود متعین نہیں کر سکتے کہ انسان کی طرح چہرہ ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، کیسا ہوگا، نہیں۔ جیسے ید اللہ اللہ کا ہاتھ جیسے اللہ کی ذات کے مناسب ہے ویسے ہے۔ تو اس لیے وجہ اللہ سے یہ متشابہات میں سے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی کیفیت کو ہم متعین نہیں کر سکتے اور یہ امت پر مخفی ہے۔ متشابہات میں دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض متشابہات وہ ہوتے ہیں جن کا معنی بھی معلوم نہیں ہوتا، مراد بھی معلوم نہیں ہوتی، جیسے ہماری صورتوں کے شروع میں ہوتا ہے نا الف لام میم، یہ بھی متشابہات ہے، نہ ان کا معنی معلوم ہے نہ مراد معلوم ہے۔ وجہ اللہ سے یہ متشابہ کی وہ قسم ہے، معنی تو معلوم ہے مراد معلوم نہیں ہے۔ البتہ مفسرین نے وجہ اللہ سے جو مراد لی ہے یہاں اللہ کی رضا مراد لی ہے، یا قبلۃ اللہ مراد لیا ہے، یا وجہ کہہ کر اللہ کی ذات مراد لی گئی ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ کی ذات بڑی واسع ہے۔ اب واسع کا کیا معنی؟ بہت ترجمہ تو مفسرین نے کیا ہے بے حد بخشش کرنے والا، لیکن واسع صفت اس لیے استعمال کی یہاں پر کہ اللہ کے فیصلے میں بڑی وسعت ہے۔ کیسے کہ شریعت کے احکام میں تنگی نہیں ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا اگر کسی کو مسئلہ بتاؤ قانونی تو کہتے ہیں شریعت میں تنگی تو نہیں ہے، بڑی وسعت ہے۔ یاد رکھو شریعت میں واقعتاً بڑی وسعت ہے، لیکن وسعت کو بغیر ضرورت کے استعمال کرنا یہ ظلم ہے۔ وسعت اسی وقت ضرورت پڑتی ہے کہ جب وسعت کے بغیر گزارا نہ ہو۔ مثال کے طور پر قبلے کی طرف منہ کرنا نماز میں شرط ہے۔ اب اگر حالت خوشی میں ایک آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے، کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے اور کہے شریعت میں وسعت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ اب یہ تو قانون یہی ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، لیکن ایسی صورت آ گئی کہ قبلے کی طرف منہ کر ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، تو شریعت کہتی ہے تمہارے لیے وسعت ہے، اب جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھو تمہارے لیے پڑھ لو۔ تو حالت عذر میں جس کو اجازت دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں وسعت۔ حالت راحت میں، حالت آسانی میں وسعت پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ نے یہاں وسعت عطا فرمائی ہے اس اعتبار سے کہ جب تمہارے لیے قبلے کی جانب منہ متوجہ کرنا ممکن نہیں تو تم مشرق اور مغرب کسی طرف بھی کر لو، تمہارے لیے وسعت ہے۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسرا واسع کا معنی یہ ہے وسع کل شیء علما، اس سے معنی یہ ہے کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ کے پاس ہے، لہٰذا اے دنیا کے انسانوں تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کا علم اللہ کے پاس ہے، اس نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں واسع سے مراد ہے وسعت علمی۔ اور ایک معنی مفسرین نے کیا واسع کا معنی ہے واسع المغفرہ، اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ انسان کے اعمال ہیں عمل کرتے ہوئے، اب دیکھیے نا انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، عبادت کرتے ہوئے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول جھونک ہو گئی، اب اسے معلوم تو ہے نہیں، تو اللہ نے کہا تم میری بات کو پوری کرتے رہو، جیسے میں نے کہا ویسے کرتے رہو، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی کمزوری ہے تو ان اللہ واسع، اللہ تو واسع المغفرہ ہے، وہ تمہاری ان باتوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اگر چلتے چلتے زندگی میں تمہاری زندگی میں گناہ کمزوریاں ہیں تو پھر بھی اللہ کی وسعت رحمت سے، وسعت مغفرت سے مایوس نہ ہو، ایک دفعہ شرمندگی کے ساتھ اس کے سامنے جھکنا تمہارا کام ہے، اس کی مغفرت وسعت کے ساتھ آ کر تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں پاک صاف کر دے گی۔ اس لیے اللہ نے کہا واسع، اللہ کے ہاں تو بڑی وسعت ہے۔
عبادت قبول کرنے میں بھی وسعت ہے، مغفرت میں بھی وسعت ہے، علم میں بھی وسعت ہے۔ علیم، اللہ علیم بھی ہے، وہ تمہاری دلوں کی گہرائیوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری ظاہری اعمال کو بھی جانتا ہے، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ تو اب یہاں اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ تم اپنے عمل میں اللہ کی رضا کو مطلوب رکھنا۔ یہ جو کہا نا فسم وجہ اللہ، معلوم ہوا کہ انسان کے چہرے کی رخ کی بات نہیں ہے، بلکہ اس چہرے کے رخ میں جو نیت ہے اس کا اصل معاملہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا تم اپنے دل کو متوجہ رکھو اللہ کی طرف، نیت کو صاف کر کے جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ لیکن مقصد یہ صاف ہونا چاہیے، نیت صحیح ہونی چاہیے، نیت خالص ہو، جس طرف بھی تمہارا رخ ہوگا اللہ رب العالمین تمہارا استقبال کرے گا اور تمہاری خالص نیت پر تمہیں اس کا بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔